ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اور تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلیٰ واسطے لا تعداد انگن بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے محترم سامعین، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قابل قدر عزیز نوجوان ساتھیوں، لائق کے ساتھ احترام میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرما کے وہی ضروریات دیا جتنیاں چیزاں سر ساری پیدا فرمائیاں، اور ہر انسان اپنی ضرورت کے مطابق ان اشیاء کو حاصل کر رہے ہیں۔ انسان کی زندگی کی ساری ضروریات تو اہم ضرورت وہ ہے ربانی ہدایت۔ جس طرح انسان کو دنیا کے اندر زندہ رہنے واسطے روٹی کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، دیگر اشیاء کی ضرورت ہے، ایویں دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں کامیابی اور کامیابی واسطے انہوں ہدایت اور رہنمائی کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن اے ہدایت اور اے رہنمائی اے اللہ رب العالمین تو علاوہ کسی دے اختیار کے اندر نہیں کہ جدو انسان چاہے جدے کو چاہے یہ رہنمائی حاصل کر لے، یہ ہدایت حاصل کر لے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ ہدایت کا اختیار اللہ رب العالمین نے اپنے کو رکھے ہے۔ ابتدا کے اندر جو آیت مبارکہ تلاوت کی تھی ہے سورہ النحل کی، اس آیت کریمہ کے اندر بھی رب کائنات نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا، اللہ کے اختیار کے اندر ہے، اگر اللہ کا ارادہ ہوتا، اللہ کی مشیت ہوتی، اللہ فرماتے ہیں لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو آپ کو سارے کو ایک ہی امت بنا دیتا جاتا، لیکن اللہ کی مرضیاں نے، اللہ کے اختیارات نے اور اللہ نے باسی نہ ساری چیزیں کے تصرفات میں اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جن کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، جن کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اے اختیار اور اے اسباب بھی سارے اللہ رب العالمین کے کول، کائنات کے اندر اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی انسان نہیں، وہ بڑے تو بڑا بھی کیوں نہیں کہ جڑا اس بات کا دعویٰ کر سکے کہ میں کسی کو ہدایت دیا گا یا میرے کو ہدایت موجود ہے، میں لوگوں کی ہدایت، لوگوں نے میرے ہدایت تقسیم کر رہے ہیں، کیونکہ ہدایت کا اختیار صرف اللہ کے کول ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام تے اس بات کا اعلان ان لفظاں میں فرمایا، فرمایا وَمَن يَشَاءِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ
ومن يشاء يجعله على صراط مستقیم. اللہ فرماتے ہیں کہ جنوں اللہ چاہے اللہ گمراہ کرتے ہوئے وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. کہ جنوں چاہے اللہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دے، یعنی ہدایت دے دے. اللہ کی مرضیاں نے، اللہ کا اختیار ہے، اس اندر کسی کا اختیار نہیں، اور نہ یہ اختیار اللہ نے اپنے انبیاء کرام کے اندر بھی کسی کو دیتا. اگر انبیاء کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریے تو آؤ ذرا ایک مثال کے طور پہ طائرانہ نظر صرف اختصار کے نال واقعات بیان کرنا مقصد نہیں، صرف اشارہ کرنا مقصد. اگر یہ اختیار اللہ تو علاوہ کسی اور کے کول ہوتا تو سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی تے انہاں دا بیٹا انہاں دی آنکھاں دے سامنے پانی دے اندر غرق نہ ہوندے. حضرت نوح علیہ السلام کے کول اگر کوئی اختیار ہوتا نا ہدایت دا تو اپنے بیٹے نو جہدے بارے چ اللہ کو ترلے بھی کرتے رہے، اللہ کے سامنے دستے سوال بھی دراز کیتا کہ یا اللہ میرا بیٹا تیرا وعدہ بھی سچا ہے، لیکن اے میرا بیٹا میرے اہل دے اندر ہے، میرا اہل پانی دے اندر غرق ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے اعلان فرمایا کہ لوگ اگر دوبارہ سوال کیتا تو تینوں میں نبوت تو ختم کر کے جہنم دے اندر شامل کر دے. معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کا اختیار اللہ تو علاوہ کسی کو نہیں. سیدنا لوط علیہ السلام انہاں دی بیوی اللہ نے قرآن کے اندر تذکرہ فرمایا فکان من الغابرین. اللہ فرمانے نے وہ بھی تباہ و برباد ہو گئی جب انہاں دی قوم تے عذاب آیا تے لوط علیہ السلام دی اپنی بیوی وہ بھی انہاں لوگاں دے اندر تباہ اور برباد اور ہلاک ہو گئی جنہاں تے اللہ دا عذاب آیا. اور پھر تھوڑا جا آگے آؤ جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جنہوں نے اللہ نے اپنا خلیل کیا، اپنا یار کیا. اگر انہوں کی زندگی کا مطالعہ کیتا جائے اپنے باپ واسطے بڑی محنت کی تھی، بڑی کوشش کی تھی، بڑی تگداؤ کی تھی، اور اللہ رب العالمین نے مطالبہ کیتا کہ یا اللہ میرا باپ ہے، قیامت کا دن ہوئے گا، میرا باپ جہنم کے اندر جائے گا اور ابراہیم جنت کے اندر جائے گا، یا اللہ میری کی عزت رہے. انہیں ترلے بھی کی تھی. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے قانون کے اندر تبدیلی نہیں، قانون میرے اختیار کے اندر، مرضیاں میریاں، حکمتاں میریاں، مشیتاں میریاں، تو آٹا اختیار نہیں. ہاں میں یہ ضرور کراؤں کہ تیرے باپ کی شکل تبدیل کر دی، لیکن اپنے قانون کے اندر تبدیلی نہیں جانا گا کیونکہ وہ قسمت اندر ہدایت نہیں. اللہ کو منظور ہی نہیں ابھی ہدایت، اس واسطے وہ ہدایت مل نہیں سکتی. اور پھر تھوڑا جا کے آؤ امام الانبیاء سید ولد آدم سیدنا آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کے سردار، ساری کائنات تو اعلیٰ اور افضل کہ جنہاں دی زندگی دی ایک ایک لمحے دی قسم میرا رب نے اٹھائی، اور انہاں دا مقام ہوئے کہ اگر چہرہ آسمانہ کی طرف اٹھ گیا، نگاہ آسمانہ کی طرف اٹھ گیا، اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیتا ہے. دل کے اندر خواہش پیدا ہو جائے اللہ پوری کر دے، لیکن ایک خواہش ایک چاہت وہ پوری نہیں کی تھی، ساری زندگی لگ گئی. وہ خواہش کی سی بنا؟ آپ کی خواہش ہے کہ یا اللہ میرا چچا ابو طالب میرے سے بڑی محنت کرنے والا، بڑی شفقت کرنے والا، دنیاوی معاملات اندر میرا محافظ سے نگران چچا، میرا مشفق تے شفیق چچا، اللہ کو دعاواں بھی کیتیاں تے محنتاں بھی کیتیاں، کوششاں بھی کیتیاں. مرضیاں تے میرے رب دیاں ہیں نا، وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، انہوں کوئی پوچھن والا نہیں. آخری وقت آیا، چچا دی وفات کا وقت قریب
تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کن دے نال منہ لا کے آدھے چچا جی میرے کان چ کلمہ پڑھ دے، میں اللہ کے سامنے جھگڑا گا تو صحیح، میں اللہ کو سوال تے کرا گا قیامت والے دن، میرے کو کوئی دلیل تو موجود ہوئے گی، لیکن اللہ کو منظور نہیں سی تے لہذا یہ کلمہ نہیں پڑھا سکے اپنے سگے چچا نے۔ اور جنہوں اللہ کو منظور سی ایک یہودی بچہ بیمار ہویا، موت کا وقت قریب ہویا، نبی پاک کی ماتاری کرن گئے، آپ فرماتے ہیں بچے پڑھ لا الہ الا اللہ۔ حدیث کے اندر ہوتا ہے بچہ اپنے باپ پر ویدا ہے کہ ہوں میں کرا تے کرا کی، اللہ کو منظور سی، باپ بھی کہنے لگا آتی ابو القاسم، ابو القاسم جو آندے نہیں مان لے، پڑھ لے کلمہ۔ باپ نے بھی اجازت دے دی تھی، بیٹے نے کلمہ پڑھیا، مسلمان ہویا، روح قبض ہو گئی۔ آقا فرماتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری وجہ سے اس بچے کو تو جہنم کو بچا دے۔ یہ اللہ نے اختیار کے اندر ہے نا، اپنے چچے نے کوشش کی تھی، محنت کی تھی، لیکن منظور نہیں سی۔ اور جڑا یہودی بچہ کوشش بھی اتنی خاص نہیں، محنت بھی اتنی خاص نہیں، بس کہ احتیاطاً موت کا وقت قریب آ گیا، نبی پاک تیمارداری کرنے واسطے گئے نے، اور جا کر کے آپ نے بچے کو ترغیب دی تھی کہ بچہ کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا۔ بچہ کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضیاں نے نا، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہدایت کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو لے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں۔ اگر کوئی انسان اختیار ہوتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے اختیار ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین نے تو قرآن کریم کے اندر اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وهو اعلم بالمہتدین۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر ساری کائنات کے سردار سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جن تسی چاہو، جن تسی پسند کرو، تسی انہوں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت جنہوں دے جائے گا اللہ دے گا، کیونکہ ہدایت اللہ دے اختیار دے اندر ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ ہدایت والے کون ہیں، کنہاں کو ضرورت ہے ہدایت دی، ہدایت دے چلنے والے کون ہیں۔ اور ایک مقام تے اللہ فرماتے رہے اے میرے نبی لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے پیغمبر تواڈے ذمہ نہیں ہے انہاں نوں ہدایت دینا، تواڈے اختیار دے اندر نہیں ہے انہاں نوں ہدایت دینا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے اللہ جن کو چاہے ہدایت دے، اے اختیار اللہ دے کول ہے۔ میرے محبوب جی تہاڈا کام ہے پیغام پہنچا دینا، تہاڈا کام ہے جو اللہ کی طرف وحی آئی لوگوں تک پہنچا دینی، اللہ کا قرآن لوگوں کو سنا دینا، ہدایت کی بات لوگوں کو دس دینا، ہدایت کے رستے کو واضح کر دینا، لیکن ہدایت دینا تہاڈا اختیار نہیں، ہدایت میرے کول ہے۔ اور ایک دوسرے مقام تے اللہ فرماتے ہیں ان تحرص علی ھداھم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر ان تحرص علی ھداھم، ان تحرص علی ھداھم، اگر تانوں لالچ ہے نہ دی ہدایت، تانوں خواہش ہے کیونکہ خواہش کے حسینہ، اللہ نے فرمایا نا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے محبوب پیغمبر کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے نبی حریص ہے تواڈے تے، حریص دا معنی ہوتا ہے لالچی، لالچ کس بات ہے؟ لالچ اس بات ہے کہ ساری دی ساری کائنات مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، جہنم کو اللہ بچا لے اور جنت میں داخل فرما دے۔ اے حریص ہے
فرماتے ہیں کہ میرے نبی ان تحرس اگر تانوں یہ لالچ ہے اللہ ہداہم انہاں دی ہدایت یعنی تسی خواہش رکھتے ہو تسی سارا کچھ کرتے ہو لیکن یہ بات یاد رکھنا تہاڈا لالچ اپنی جگہ تے تہاڈا حرص اپنی جگہ تے تہاڈی خواہش اپنی جگہ تے تہاڈیاں مرضیاں اپنی جگہ تے لیکن حقیقت یہ ہے کہ فإن اللہ لا یہدی من یضل جنوں اللہ گمراہ کر دے انہوں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا کیونکہ گمراہی بھی اللہ دے اختیار دے اندر ہدایت بھی اللہ دے اختیار دے اندر تو جنوں اللہ گمراہ کر دے ہدایت بھی کوئی نہیں دے سکتا وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ تے ہوگا پھر کوئی مددگار بھی نہیں بن سکتا یعنی اللہ نے قسمت اندر ہدایت لکھی نہیں تو پھر کیویں ہو سکتا ہے اور ان ساری باتوں کا رب لباب اور بحث اور خلاصہ یہ سمجھ آتا ہے کہ ہدایت اللہ کے اختیار کے اندر ہے انسان کے اختیار کے اندر نہیں اور نہ اللہ نے کسی کو اختیار دیتا ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہدایت اللہ کے کول ہے سارے کول ہے ہی نہیں پھر اسی گمراہی بھی اللہ کے اختیار کے اندر ہے پھر سب گمراہی کی سزا کیوں ملے گی پھر نجات کیوں نہیں ملے گی کیونکہ اختیار سے رب کے کول ہے نا اللہ جنہوں چاہے ہدایت دے جنہوں چاہے اللہ گمراہ کر دے یہ مرضیاں میرا رب دیا نے آؤ ذرا ایک بات یہ سمجھتے جاؤ تاکہ میں بات لگے چلاؤ یہ بات جڑی ہے نا ہدایت اللہ نے اختیار دیتا ہے اللہ نے قرآن کے اندر بھی بیان فرمایا محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے اللہ تو علاوہ کسی کو اختیار نہیں لیکن یہ نال اللہ نے جو انسان کو پیدا کیتا نا اللہ نے وہ پیدائش تو بعد انہوں اختیار دیتے انہوں اختیار دیتا انسان کو کہ اے انسان یہ دو بھی راہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ فرماتے ہیں کہ اسی انسان کو آزمانے کہ نہ جو چنگے کام کیڑا کرتا ہے ہدایت رستے تے چلنے کی کوشش کیڑا کرتا ہے ایک ہوتی ہے مشیت رضا جنوب ہے ایک ہوتا ارادہ ایک ارادہ یعنی میرا پروگرام ہے کہ میں نہیں کرا یا اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ کسی کو ہدایت دے مثال ایک سمجھ لو کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا ارادہ بھی سی انہوں کا ایمان اور اللہ کی مشیت بھی سی رضا بھی سی اللہ کو پسند بھی سی کہ وہ بکر مسلمان ہو جائے اور ابو جہل جڑا ہے کہ اللہ کا ارادہ نہیں سی کہ اے مسلمان ہو جائے انہا ایمان اللہ نے ارادے کے اندر نہیں سی لیکن رضا شامل سی کہ اگر وہ مسلمان ہو جاتا اللہ نے اسلام قبول سی اگر وہ اس طرف چل جاتا کیوں اس واسطے کہ اللہ نے رستے دو بھی کھول دیتے ہیں اور دونوں رستے کھول کر کے پھر اختیار اپنے کو رکھے ہے کہ انسان جڑے رستے پہ چلنا چاہے اللہ وہ رستہ آسان کر دیتے ہیں دوسرا رستہ تک کر دیتا ہے انسان کے کوئی اختیار ہے انسان جڑے رستے پہ چلنا چاہتا ہے نا اللہ اس رستے کو وہ واسطے آسان کر دیتے ہیں ایک بندہ گناہ کرنا چاہتا ہے وہ واسطے گناہ کے رستے آسان نہیں اور ایک بندہ نیکیاں کرنا چاہتا ہے وہ واسطے اللہ نے نیکیوں کے رستے آسان کر دیتے ہیں اور یہ اختیار اللہ نے صرف اپنے کو رکھا ہے کہ ایسا نہ ہوئے کہ انسان گناہ کرنا چاہے وہ واسطے گناہ کے رستے مشکل ہو جائے اور اگر انسان نیکیاں کرنا چاہے وہ واسطے نیکیوں کے رستے مشکل ہو جائے یہ اختیار اللہ نے صرف اپنے کو رکھا ہے کہ جدھر انسان جائے گا جدھر محنت کرے گا جدھر کوشش کرتا وہ دعو کرے گا اللہ وہ رستے وہ واسطے آسان کر دے حاضرہ غور کرو اللہ نے قرآن میں اس بات کا اعلان فرمایا فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یریب اللہ جنہوں چاہتا ہے اپنے واسطے اپنے رستے کی ہدایت دیتا ہے ویہدی الیہ من یریب جڑا اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کے رستے پر جانے کی کوشش کرتا ہے ویہدی اللہ کو ہدایت دے دیتا ہے اللہ کی رہنمائی کر دیتا ہے وہ واسطے میں رستے کو آسان کر دیتا ہے اور ایک دوسرے مقام سے اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین فرمایا
اللہ فرماتے ہیں اسی انہوں اپنے رستے کی رہنمائی دے دینے ہاں، اسی ہدایت دے دینے ہاں. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اختیار انسان کا طور ہے کہ انسان چاہے کہ ہدایت کے رستے پہ چلے، اور اگر ہدایت کے رستے پہ نہ چاہے، گمراہی کے رستے پہ چلنا چاہے تو پھر اللہ گمراہ بھی کر دیتے ہیں. فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی وجہ نہ صرف فاسق لوگ جڑے گمراہ ہوتے ہیں، مگر نہ دوسرے اب اللہ ہدایت دے دیتا ہے جڑا قرآن کو ماننا ہے، قرآن کو تصور کرتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ حق اور سچ ہے. جو قرآن نے فرما دیتا ہے جیسا ایک رتی برابر بھی شک نہیں ہے، جدا ایک نظریہ ہوئے اللہ فرماتے ہیں قرآن وہ واسطے ہدایت بن جاتا ہے. اور جڑا یہ قرآن یا باتوں نہیں مننے والا، قرآن کا انکار کرنے والا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر اس قرآن کی وجہ نہ لوگ گمراہ بھی ہونا. تو جڑا فاسق ہوئے، نافرمان ہوئے، بات نہ مننے والا ہوئے، اللہ فرماتے ہیں پھر اسی کو ہدایت نہیں انہوں گمراہی دیتے. تو جڑا فرما بردار ہوئے، اللہ فرماتے ہیں کہ اسی ساڈے وقت آ رہے ہیں، اسی وہ وقت آ رہے ہیں، وہ واسطے ہدایت کے رستے کھولنے ہیں. اور یہ بات یاد رکھو، اگر ہدایت ہوئے گی تو دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے. اگر ہدایت نہیں ہے تو پھر نہ دنیا کی زندگی کے اندر نہ کامیابی ملے گی. دنیا کی زندگی میں چند دنوں کی ہے، چند مہینے یا چند سالوں کی زندگی ہے، لیکن آخرت کی زندگی تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اس واسطے ہم چاہیے ایسی کوشش کریے، ایسی ہدایت کے رستے پہ چلیے. اللہ پر کبیر اگر اسی کوشش کے اندر رہوں گے، ہم ہر وقت اسی محنت کریں گے تو پھر امید ہے کہ اللہ رب العالمین سب سیدھے رستے کی توفیق عطا فرمائے گا. اور جڑا اسی ہر نماز کے اندر اللہ کو یہ سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، سانو صراط مستقیم کا رستہ دکھا دے. اس واسطے ضروری ہے کہ اسی اللہ کے قرآن پر راغب ہوئیے، نبی پاک علیہ السلام کے فرامین پر راغب ہو جائیے. اگر ساری رغبت ہوئے گی اللہ سارے واسطے رستے آسان فرمائے گا. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ میرے تو ہمیں جو سنا سنایا اللہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقائدنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا ومهدينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأعظم وأكبر